اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں 28ویں پارے میں جو موضوعات ہیں اور جو مضامین ہیں وہ مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ 28ویں میں کل 9 سورتوں کی آیتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ میں بتایا گیا ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو انتی علی کا زہر امی کہا، تو یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئی کہ اب کیا ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوا جس میں زہار کے لیے کفارے کا بیان۔ اس کے بعد اس بارے میں سورہ حشر کی آیات ہیں۔ بنو نضیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر۔ پھر خلیفہ دوم میں ملک شام کی طرف نکال دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف بھی، اور اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بیان بھی اس سورے میں ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سورے میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے وہ اسلام دشمنوں سے دوستی، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچی ہے۔ نمبر 2، یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد قرآن مجید کا 61 نمبر کا سورہ جس کا نام ہے سورہ صف، اس کی آیات شروع ہو جاتی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، اور کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی مٹا نہیں سکتا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا 62 نمبر کا سورہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی آیات شروع ہو جاتی ہیں جس کا نام ہے سورہ جمعہ۔ اس سورہ میں جمعے کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ سورہ نازل ہوا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ چھوڑ کر جانے والے کیا مسلمان تھے، کیا غیر مسلم تھے؟ ظاہر ہے وہی لوگ تھے جو حضور کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، وہ نماز کے عالم میں حضور کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سورہ بڑی وضاحت سے بتا رہا ہے۔ پھر یہ کہ بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہوا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا 63 نمبر کا سورہ، یعنی اس کی آیتیں شروع ہو جاتی ہیں جس کا نام ہے سورہ منافقون۔ اس میں بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین نے یہ کہا تھا کہ مدینے میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، اور عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس سورہ میں دیا ہے، اور مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اس کے بعد سورہ تغابن کی آیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں
قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا، تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ اور مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا 65 نمبر کا سورہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، جس کا نام ہے سورہ طلاق۔ اور طلاق کے بعد مسائل کا بیان اس سورہ میں ہے، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان اس سورہ میں ہے، اور متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے اور ان کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا، یہ اس سورہ میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد 66 نمبر کا سورہ، اس کی آیات شروع ہو جاتی ہیں، جس کا نام ہے سورہ تحریم۔ اس سورہ میں 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں ہیں، نوح و لوط علیہ السلام، اور ان کا کافروں کے بطور مثال ہے۔ اور مومنین کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے احکامات پہ عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔